طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ على رصابات الرجيم بسم الله الرحمن وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له۔ قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کے سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن مجید کہتا ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی، یعنی وہ گناہ جو کھلے عام ہوتے ہیں، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، ان گناہوں سے بھی توبہ کرو، اور وہ گناہ جو چھپ کے کرتے ہو، وہ گناہ جو چھپ کے کرتے ہو، ان گناہوں سے بھی توبہ کرو۔ گناہ کا لفظ ہر مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ان کی نظر میں نیکی اور گناہ کوئی چیز نہیں، بلکہ ان کی نظر میں لیگل اور اللیگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو کام لیگل ہے وہ کر سکتے ہو، جو اللیگل ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے حلال و حرام، یہ ٹرم مذہب کی ہے، اسلام کی ٹرم ہے، اسلام کی اصطلاح ہے۔ ملکی قوانین میں یا سیکولر لوگوں کے ہاں حلال و حرام کی ٹرم یوز نہیں ہوتی، ان کے ہاں لیگل اللیگل بس۔ لیگل اور اللیگل کون متعین کرتا ہے؟ انسان متعین کرتا ہے، لیگل کیا ہونا چاہیے اور اللیگل کیا ہونا چاہیے۔ جبکہ نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، یہ ڈیفائن کرنا، یہ متعین کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ اتھارٹی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی کہ وہ حلال و حرام خود سے متعین کریں، پیغمبر کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز نے اللہ کو آپ پہ حلال کر دیا آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یعنی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام کریں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام بیان کرتے تو مشرکین مکہ کہتے آپ جو حلال و حرام بیان کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایڈیشن ہماری طرف سے ہو جائے تاکہ یہ قابل عمل ہو جائے، تھوڑا سا ملا جلا ہو جائے، کچھ آپ کے حلال کو ہم حلال کہیں گے اور آپ کے حرام کو ہم حرام کہیں گے، لیکن کچھ آپ نے حرام، ہمارے حرام کو حرام کہنا ہے اور ہمارے حلال کو حلال کہنا ہے، تو مل جل کے کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ہی آپ جس کو حلال کہیں وہ حلال، جس کو آپ حرام کہیں وہ حرام، یہ تھوڑا سا کمپرومائز والا راستہ اگر ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تھوڑا سا آپ اور تھوڑا سا ہم، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی اسمبلی میں وہ ایک ہندو نے تقریر کی کہ شراب کو اللیگل ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے، لائسنس نہیں ملنا چاہیے، تو ہمارے کسی اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ نہیں مجھے یہ سجیشن منظور نہیں۔ اب پیتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کیسے منظور کر سکتے ہیں، ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن جب ایک آدمی خود بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب آپ پیتے ہوگے، ظاہر ہے۔ جتنے بھی گے ہیں وہ جب گے کے خلاف بیان سنیں گے برا لگے گا ہی نہیں لگے گا ان کو؟ جتنے گے ہیں وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ملک میں قانون بن گیا ہے کہ جتنے گے ہیں وہ واجب الچترول ہیں، واجب الچترول ہیں، تو وہ تو بیچارے اپنی کمر سہلانا شروع کر دیں گے کہ ہمارے کوڑے پڑنے والے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس قانون کو پسند نہیں کریں گے۔ شرابی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ شراب اللیگل ہو جائے، چرسی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چرس، بولتے کیوں نہیں، اللیگل ہو جائے، خواتین کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ 2 شادیاں لیگل ہو جائیں۔ قانون جب انسان بناتا ہے تو وہ قانون جس پہ اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو، تو وہ کبھی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو آپ ہی کے خلاف جا رہا ہو۔ اس لیے لیگل اللیگل کی بحث ایک الگ ہے کہ ملک میں لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے، یہ تو ملک چلانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اللیگل کیا ہے اور لیگل کیا ہے۔ تو یہ آپ وکیلوں سے، جمعے کا ایک بیان وکیلوں کا بھی ہونا چاہیے، وکیلوں ہی کا جمعہ ہو، وکیلوں ہی کا کراؤڈ ہو، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ لیگل کیا ہے اور اللیگل کیا ہے۔ ہم جو یہاں ممبر پہ بیٹھتے ہیں
آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے، ہم تو یہ بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا، اور اس حلال و حرام میں بعض دفعہ وہ ہمارے بھی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ چیز، تو ہمیں پھر بھی بتانا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ 4 بیویوں میں عدل کرنا ضروری ہے، یہ میرے اگینسٹ جا رہی ہے، میں تو چاہوں گا میں آزاد ہو جاؤں، کیا خیال ہے؟ لیکن ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بولنا پڑتا ہے کہ ناجائز ہے بھائی، برابری کرنی پڑے گی آپ کو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں، میں شادیاں تو پوری کروں لیکن پابندیوں میں نہ جکڑا جاؤں، یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو اب کوئی مولوی صاحب حلال و حرام بتائیں یا کوئی بھی مذہبی رہنما، تو وہ بیچارہ خود بھی وہ تمام قوانین اس کے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی لیگل اللیگل سے زیادہ نا حلال و حرام کے چکر میں پڑا کرو، سمجھ رہے ہو؟ لیگل اللیگل میں بھی پڑھو تاکہ حکومت سزا نہ دے، غیر قانونی کام مت کرو۔ اب لیگل اللیگل اور حلال حرام میں ایک فرق اور آپ کو بتا دوں، میں نے بیان میں بتایا تھا کہ اسمگلنگ سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن حلال ہوگی۔ اسمگلنگ اگرچہ غلط کام ہے اللیگل ہونے کی وجہ سے، اس پہ بہت سارے لوگ چیخ اٹھے تھے جو اسمگلنگ کر نہیں رہے تھے یا ان بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا اسمگلنگ کا، بہت سارے چیخ اٹھے یہ مولوی دیکھو غیر قانونی کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، یہ لوگوں کو اسمگلر بنا رہا ہے۔ اس پر میں نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا، میں اسمگلنگ کی ترغیب نہیں دے رہا، غیر قانونی ہے، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے مت کرو۔ اور میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسمگلنگ سے جو آمدن آئے گی تو یہ کام ناجائز ہو کے بھی وہ آمدن جائز ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ کام ناجائز ہوتا ہے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے، ارننگ حلال ہوتی ہے، اس لیے کہ ارننگ کا تعلق حلال و حرام سے ہے، اور حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے حلال پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہو اس کو بیچ کے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی آپ کی، اس کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر اسمگلنگ کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل؟ قرآن نے حکم دیا ہے اولو الامر کی اتباع کرو، جو حاکم ہے اس کی اتباع کرو، تو ہم نے دونوں میں بیلنس کر لیا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو جتنی بری ہے اس کو اتنا کہا جائے، اسی فتوے میں یہی تو چیز سیکھی جاتی ہے۔ آج کل کے جو اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی ناجائز ہے اور کہاں تک ہے، وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کیونکہ پراپر وے میں انہوں نے علم سیکھا نہیں ہے، علم پڑھا نہیں ہے۔ تو اسمگلنگ اگر اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز۔ کیوں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور جو حاکم ہے حکومت ہے اس کے قانون کو بھی فالو کرو، بشرطے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں آپ مخلوق کو فالو نہیں کر سکتے۔ خدا کی نافرمانی میں حاکم بھی آتا ہے، حکومت اگر آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتی تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو نماز، حکومت کہتی ہے داڑھی کاٹ دو تو بھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے، آپ حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر سکتے، اس میں خلاف شریعت ہے۔ لیکن جہاں خلاف شریعت نہ ہو، اس کا تعلق انتظام سے ہے، مینجمنٹ سے ہے، تو پھر حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے۔ اسمگلنگ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پرمیشن دے دی جائے علی اطلاق اسمگلنگ کی تو ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے کنٹری کو۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی ارننگ کے حلال یا حرام ہونے کا لیگل یا اللیگل سے نہیں ہے۔ ارننگ جب حرام ہوگی جب آپ شراب بیچیں گے، ارننگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ چوری کے مال سے پروڈکٹ خرید کے بیچیں گے، اسمگلنگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ مردار فروخت کریں گے یا بہنوں کی وراثت کا پیسہ کھا کے مال خرید کے فروخت کریں گے۔ آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ جو پروڈکٹ خریدنے وہ بھی جائز ہے، تو اس کی جو ارننگ ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کا حکومت کے لیے غصب کرنا حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کسٹم والے وہ کھا جاتے ہیں نا کہ آپ اللیگل لے کر آئے ہو، آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو بھائی؟ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے، کس بیس پہ لے رہی ہے گورنمنٹ؟ اللیگل کام پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے، آپ کی چیز کوئی ہڑپ نہیں کر سکتا، کوئی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن گورنمنٹ اتنا اللیگل کا مولویوں کو مشورہ دیتی ہے جو گورنمنٹ کے فیور میں جا رہا ہے، اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں، آپ بتائیں یہ ناجائز ہے۔ آپ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو، اب اسمگلنگ کی کوئی چیز آئی، آپ نے بیچ کے وہ پیسہ کھا لیا، مدذلہ العالیہ، اسمگلنگ کا پیسہ کھا لیا، آپ کے لیے کہاں سے حلال ہو گیا وہ؟ اسلام میں جس کا مال وہ اس کا مالک ہے، جس نے اپنے پیسوں سے مال خریدا، ملکیت کس کی ہے؟
بولو بھائی اسی کی ہے. اس کی ملکیت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ غصب نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کسی وجہ سے اس کو رکھ لیا تو اس کی ویلیو قیمت اس کو دینی پڑے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ گاڑی لے کر آیا, پکڑی گئی, گورنمنٹ نے گاڑی پکڑ لی اور چل بھائی 2 چھتر لگا کے اس کو گھر بیچ دیا. بھائی اس کی گاڑی جو پیسوں سے اس نے خریدی ہے وہ پیسے آپ اس کو واپس کریں, پیسے آپ حذف نہیں کر سکتے. اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے کہ کسی کا مال کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے, حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے. حکومت لوگوں کے مال کی محافظ ہے اسلام میں, نہ کہ لوگوں کے مال کی غاصب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو لوگ دھڑا دھڑ اسمگلنگ کریں گے, ان کو پتا ہے کہ میرا مال تو گورنمنٹ ہڑپ کر نہیں سکتی ہے, گورنمنٹ میرا مال رکھ کے مجھے پیسے واپس دے گی, تو چلو واپس پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گاڑی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پیسے تو مل ہی جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت روکے نا, سزائیں دے لوگوں کو. بھائی تم الیگل کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے, ہم تمہاری کوئی چیز غصب نہیں کریں گے, تمہارا مال ہے تم رکھو یا واپس کرو, اس کے پیسے لو اور اس کو واپس دو, یا پھر ہم نیلام کریں جتنے کا بک گیا تمہارا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو لگائے نا کوڑے, اس کے چھتر لگائے. کسٹم والوں کا حرام کا دھندا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ بولو, حرام کا دھندا بنا ہوا ہے. دیکھو اسلام میں نا کچھ احکام ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ہاں اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے, لیکن اسلام میں بہت ویلیو ہے اس کی. میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مثال سے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ کچھ فقہی چیزیں اور اصطلاحات جب استعمال ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا آسان کر کے سمجھاؤں. آپ لوگ ذرا ذہن کو تیار کر لیں سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ ہڑپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کسی بھی لیبل سے, کسی بھی عنوان سے. میں نے آپ کو 100 روپے دیے, اس کے بدلے میں میں نے آپ سے 101 روپے خریدے, حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو بولو نا, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 ہی ہے. جب اس کے بدلے میں 101 لے رہا ہوں تو یہ ایک اضافی آپ سے ایسا اضافہ لے رہا ہوں جس کے مقابلے میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا میں, تو یہ 1 روپے آپ کی رضامندی سے بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ 1 روپے وہ ہے جو خالی عن العوض ہے, اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ لیا نہیں جا رہا, تو یہ ظلم ہے. لیکن اسی 100 روپے کی میں گھڑی خریدتا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 100 ہے, اور میں آپ کو اب یہ 100 روپے کی گھڑی 101 روپے میں فروخت کرتا ہوں. یہ 1 روپے جو اضافی آپ سے لے رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. فرق کیا ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی ہے, ذرا کھوپڑی شریف حاضر کریں, آپ ٹوپیاں اتار لیں تاکہ ڈائریکٹ بات پہن کے رکھیں. سگنل ڈائریکٹ کیچ ہوتے ہیں نا تو ریز آتی ہیں ڈائریکٹ تو وہ گھس جاتی, لیکن بال بھی تو ہے نا سر پہ. جن کے سر پہ بال نہیں ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ سمجھدار ہوتے تو سر پہ بال کیوں نہیں ہے ان کے, انہیں ٹنڈ کیوں کرائی ہوئی ہے, سردیوں میں ٹنڈ کیوں کرائی ہوئی ہے انہوں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس کا جواب رفیع بھائی دے رہے ہیں کہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں اس لیے. خیر, اتنی عقل ہے تو اب سمجھ میں بات آ جائے گی. میں چیک کر رہا تھا کہ آپ لوگ کو اتنی ہے یا نہیں. دیکھو 100 روپے کی میں نے گھڑی خریدی, اس کو جو میں 100 روپے کا کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 100 کی خریدی ہے. شریعت میں وہ 100 کی نہیں ہے, شریعت میں جو قیمت اس کی لگا دی جائے وہ اسی قیمت کی. یہ تو میں نے فرض کر لیا نا 100 کی ہے, میں نے 100 کی گھڑی خریدی. اب وہ گھڑی میں نے 101 کی بیچوں, 1 کروڑ کی بیچوں, جتنے کی بھی بیچوں گا وہ سارے پیسے اس گھڑی کے مقابلے میں کہلائیں گے. 1 روپے بھی خالی عن العوض نہیں ہے, اس میں 1 روپے بھی ایسا نہیں ہے جو معاوضے سے خالی ہے, جس کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا. میں نے 100 روپے کی گھڑی خریدی تو وہ 100 روپے کی, آپ کو 101 کی بیچی تو 101 کی ہے, آپ کو 10 لاکھ کی بیچی تو 10 لاکھ کی ہے. وہ جو 10 کے 10 لاکھ میں آپ سے لے رہا ہوں ان میں 1 روپے بھی میں معاوضے سے خالی نہیں لے رہا, پورے 10 لاکھ کا آپ کو معاوضہ دے رہا ہوں گھڑی کی صورت میں. 1 روپے بھی اضافی نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کی قیمت آپس میں جو طے ہو جائے وہی ہے. مارکیٹ ویلیو تو ایک الگ چیز ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی ہو, لیکن بہت سے لوگ کبھی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی مارکیٹ ویلیو سے کم. اس میں بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک گھڑی ہے, اس کی قیمت فرض کریں مارکیٹ میں 5,000 ہے. اب کسی کو ہم سے عقیدت محبت, میرا بیان سن کے اس کی 4 ہو گئی اور سکون سے رہ رہا ہے, اگرچہ اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ ہے نہیں, لیکن اس کو اتنی عقیدت محبت ہو گئی کہ یہ گھڑی میں نے فار ایگزامپل مارکیٹ سے 5,000 کی خریدی, میں رفیع بھائی کو بیچوں گا وہ 5,000 بھی نہیں, وہ ہو سکتا ہے 2,500 میں لیں, آپ کو بیچوں وہ 2,000 میں کے استعمال شدہ ہے. لیکن جس نے بیان سن کے اتفاق سے 4 شادیاں ہوئی اور خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے, گو کہ بعد میں آنکھ کھل جائے گی, اس کی بعد میں اس کی آنکھ کھل جائے گی تو پتا چلے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا.
لیکن ایسا شخص مجھے خواب میں بھی مل جائے تو وہ اس کی 4 لاکھ قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا. تو مارکیٹ ویلیو 5 ہے, لیکن وہ اس کی ویلیو میں یہ بھی لگا رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے پہنی ہے اور مجھے مولانا صاحب سے عقیدت ہے, محبت ہے. کسی بھی چیز کی ویلیو کسی بھی بیس پہ بڑھتی ہے. جاوید میاں داد کا بلہ بڑا مہنگا بکا تھا, اور کسی کو ہم سے دشمنی ہو, 4 ہوئی اور پھنس گیا, وہ تلاش کر رہا ہے بندہ ملے. اس نے یہ گھڑی خریدی 5,000 کی, لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھ میں استعمال ہوئی ہے, یہ گھڑی پہنی بھی ہے انہوں نے کئی سال سے, تو نفرت میں ہو سکتا ہے وہ 2,500 بھی نہ دے. تو ایسٹس کا مقابلہ جب کرنسی سے ہوتا ہے تو قیمت زیادہ ہو یا کم ہو, وہ ساری قیمت اس ایسٹ کے مقابلے میں ہوتی ہے. 1 روپے بھی اضافہ اور خالی عن العوض بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے سود کو حرام قرار دیا ہے. ایک ربا نسا, ادھار پہ آپ جو سود کرتے ہو, کسی کو قرض دیا 1 لاکھ اور واپسی میں شرط یہ لگا دی کہ 1.5 لاکھ لوں گا, یہ ربا نسا کہلاتا ہے, حرام ہے. اور ایک ادھار نہیں ہے لیکن آپ اسی وقت بیچ رہے ہو. 1 کلو آٹا آپ نے بیچا 1.5 کلو آٹے کے بدلے میں, یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وجہ اس کی ہے, یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ 1 کلو آٹا تو 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہو گیا. کیا خیال ہے؟ آدھا کلو تو خالی عن العوض ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے جو 1 کلو آٹا دیا تھا وہ اچھی کوالٹی والا تھا, اور جو 1.5 کلو لے رہا ہے وہ خراب کوالٹی والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جنس کی چیزوں میں اچھی اور بری کوالٹی کو کلعدم قرار دیا ہے. 1 کلو آٹے کی قیمت اگر آٹے کی صورت میں ہوگی تو 1 کلو ہی ہے وہ. آدھا کلو آٹے کی قیمت آٹے کی صورت میں ہوگی تو کیا ہے؟ آدھا کلو. ہاں, اس آٹے کو جو کے بدلے میں بیچیں تو جتنی چاہے جو خرید لیں 1 کلو آٹے کے بدلے میں آپ, کیونکہ جنس کیا ہے؟ الگ الگ. تو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جو خریدی ہے میں نے 1 کلو آٹا دے کے وہ ساری 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہے, اضافہ نہیں ہے. خالی عن العوض یعنی وہ اضافہ جس کا کوئی معاوضہ میں آپ کو نہیں دے رہا, ایسا اضافہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اسلام تو اس خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتا جس میں آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہو اور اس کا کوئی معاوضہ نہ دے رہے ہو. تو خالی پیلی لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا مختلف عنوانات سے, یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہیں آپ؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ لیٹ فیس ہے اسکولوں میں, ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو پینلٹی لگی. یہ پینلٹی کیا ہے؟ یہ آپ اضافہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ وہ کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کے بدلے میں لے رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے, اس کی سزا کے بدلے میں لے رہے ہیں. تو اسلام میں سزا کے بدلے میں پیسہ نہیں ہوتا, چیز ہونی چاہیے کسی چیز کے بدلے میں, یا تو کام ہو یا کوئی ایسٹ ہو تاکہ معاوضہ ہو. کام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کام کے بدلے میں پیسے. مثال کے طور پر آپ نے مزدور کو کہا کہ گڑھا کھود دو, یہ کام دیا کہ نہیں دیا؟ اس سے آپ نے ایک فائدہ اٹھایا, اس فائدے کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے خرید و فروخت ہے کہ منفعت کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, اس سے فائدہ لے رہے ہیں, اس فائدے کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. اجارہ یہ بھی سود نہیں ہے, اس لیے کہ وہ منفعت کو شریعت نے مال فرض کر لیا ہے. آپ گھر رینٹ پہ دیتے ہیں, ایک شخص کو رہائش کی منفعت دے رہے ہیں, اس رہائش کے بدلے میں آپ اس سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, رہائش ایک ایسا فائدہ ہے جو بک سکتا ہے تو بیچ رہے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچوں کو کہا کہ ہم آپ سے تعلیم کے بدلے میں پیسے لیں گے, 1 مہینے کی اتنی فیس ہے, 1 مہینے میں ہم آپ کو تعلیم تو نہیں دیں گے, صرف کلر سیب میں اور کیلوں میں کروائیں گے. یہی چل رہا ہے اسکولوں میں. اللہ کا بڑا فضل, میں نے جب بچے کو جب سے اسکول سے نکالا اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں الحمدللہ. ایک بچے کو نکال کے تربیت بڑے زیادہ تفصیل میں اسکولوں کا دھندا بند نہ ہو جائے نا بالکل ہی. 1-2 بچے پڑھ بھی رہے ہیں اسکول میں. یعنی آپ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ وہ اضافہ جو خالی عن العوض, 1 کلو کھجور ہے, آپ نے اسے 1.25 کلو کھجور کے بدلے میں بیچا, تو یہ حرام اس لیے ہے کہ 1 کلو جو آپ نے دی کھجور, اس کے بدلے میں 1 کلو تو مل گئی, برابر ہو گیا. کیونکہ کھجور کی قیمت جب کھجور سے لگائی جائے گی تو کھجور تو وزن کے اعتبار سے ہوگی. تو جو اضافہ 1 کلو آپ لے رہے ہو, اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اضافہ کسی معاوضے کے بغیر لے رہے ہو, تو اس کو ظلم سمجھا گیا ہے, اور یہ ظلم آپس کی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہے. خرید و فروخت میں یعنی معاوضے کے طور پہ اپنی خوشی سے کوئی جتنا کھجور ہے کس کو وہ ہدیہ ہے, گفٹ ہے, اس میں معاوضہ نہیں, یہ عقد معاوضہ میں. تو آپ کوئی بھی اضافہ جو خالی عن العوض ہو, ایسا معاہدہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا تو منفعت کے بدلے میں پیسے لیں گے اور منفعت ہو,
یا کوئی ایسٹ ہو، کوئی مال ہو، اس کے بدلے میں پیسے لیں. اسی وجہ سے یہ جو لیٹ جرمانے لگتے ہیں، لیٹ فیس ہوتی ہے اسکولوں میں، ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو آپ کو اضافی پینلٹی دینی پڑے گی. یہ پینلٹی بھی حرام ہے، کیونکہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے بھائی؟ آپ کہیں سزا کے بدلے میں کہ آپ نے جرم کیوں کیا. تو سزا کے بدلے میں اگر پنشمنٹ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان چاروں اماموں کے نزدیک پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی کو مالی جرمانہ نہیں عائد کر سکتے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ پیسہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہوگا یا گفٹ کے طور پر کوئی اپنی خوشی سے دے تو ہوگا، ادروائز کسی کا پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو سزا کے طور پر اسلام میں کوڑے مارے جا سکتے ہیں، کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے، وہ تو جج اور قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کی سزا ہونی چاہیے. چاروں ائمہ کے نزدیک جو ان کا وہ قول جو مفتابی قول ہے، مفتابی قول اسے کہتے ہیں کہ شاذ اقوال تو ملتے ہیں ہمیں بہت سارے، جو ان چاروں فقہ کا جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ دلیل میں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مالی سزائیں دی گئی ہیں. بھائی مالی سزا دے کے لیا نہیں گیا کسی کا مال. ابتداء اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ جیسے کسی کے مال کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، ضائع کر دیا گیا. ضائع کرنا الگ چیز ہے، اس کو تعزیر فی المال کہتے ہیں، اور ایک ہے تعزیر بالمال، پیسوں کے بدلے میں لے کے چھوڑ دینا، یہ الگ چیز ہے. لیکن وہ بھی ابتداء اسلام میں، وہ بھی منسوخ ہے. تو چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. البتہ اس زمانے میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر لوگوں سے لیٹ فیس پہ پیسے نہ لیے جائیں، پینلٹی نہ لی جائے سزا کے طور پر، تو کوڑے لگانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے، کورٹ میں کیس چلے گا، ثابت کرنا پڑے گا. اتنی ٹینشن ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو کوئی بھی وقت پہ فیسیں جمع نہیں کرائے گا، تو آپ کے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے؟ ٹھپ ہو جائیں گے. آپ لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہو، اسلامک بینک سے اگر بات کریں، انہوں نے آپ کو طے کیا ہر مہینے اتنا رینٹ دو گے. اگر کوئی سزا ہی نہ ہو اور کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 سال تک آپ گاڑی چلاتے رہو گے، ایک دھیلا بھی کرایہ نہیں دو گے. اس کے بعد جب بینک جیل میں کس کس کو بھجوائے گا؟ بینک جیل میں بھجوانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ میں جب آپ جاؤ گے تو جج کے اپنے پیسے ہوں گے، وکیلوں کے اپنے پیسے ہوں گے، پھر اس کو ثابت کرنا، پھر آپ وہاں جا کے گھننے بن جاؤ گے، پیسے ہی نہیں ہے، تو جج کیا کر لے گا؟ آپ پینٹ اتروائے گا آپ کی، کیا کرے گا وہ؟ اس لیے اس زمانے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مالی جرمانے کی اجازت ہے، جہاں جسمانی سزا دینا ممکن نہ ہو یا بڑے نظام کو چلانے کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تعزیر فی المال ہے، تعزیر بالمال نہیں ہے. یعنی سزا کے طور، سوری یہ اصطلاح یہاں نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ کے طور پر اس سے مال لے کے استعمال بہرحال نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اس کا مال لے کے صدقہ کروا دیا جائے اس سے، کہ تمہیں سزا کے طور پر اگر تم نے پیسے ٹائم پہ نہ دیے تو تمہیں اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں. بات یہ ہے کہ اسکول، اگر میں پہلے اپنے جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس کو میں ایکسپلین کر دوں. مثال کے طور پر اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہ کی تو آپ پہلے سے ہم سے ایگریمنٹ کریں. یہ پہلے سے ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا صدقے کے طور پر. آپ تو استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی تو اب آپ مجھ سے اضافی پیسے لے کے استعمال کر رہے ہو، تو خالص سود ہے نا. وہی ہے، اضافہ ہے خالی عن العوض، وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہے، اس کے کوئی تک نہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے، یہ ناجائز ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جب بھی کوئی لیٹ پیمنٹ کرے گا تو آپ وہ پیمنٹ لے کے نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس کا مال آپ نہیں کھا سکتے کسی شرعی عقد کے بغیر. یہ کوئی شرعی عقد ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اضافہ ہے جو زیادتی سے کیا ہے، یعنی یہ ایسا اضافہ آپ اس سے لے رہے ہو جو معاوضے سے خالی ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں دے رہے آپ اس کو. گنجائش کی ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ آپ کسی سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. بھائی آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی، یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے، پرسنلی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو بڑے بڑے اداروں میں اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک گنجائش ہے، امام مالک کے ہاں، کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے آپ اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہو. دیکھ تو نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں کیسے تجھ سے پیسے نکلواؤں گا، بتا، تو خود بتا. کورٹ میں جا نہیں سکتا، کورٹ میں جا کے تو بیان دے دے گا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یا اگر کورٹ میں چلا بھی گیا تو ایک آدمی تھوڑی ہے، 100 بندوں کے پیچھے میں کورٹ میں اگر فیسیں ہی بھرتا رہوں گا تو میرا تو گاڑی سے جتنا پروفٹ تھا وہ سارا وکیل کھا جائیں گے.
پیسے ہی نہیں ہے والا سنا ہے نا واقعہ, وہ پھر کبھی دوبارہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حضرت ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے, انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ہی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو اس پہ بھی بڑا غصہ آیا تھا. حضرت کہتے تھے اگر پیسے نہیں ہے تو پھر بھی نہیں بتاؤ کہ پیسے نہیں ہے. جب بھی کوئی پوچھے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے, بس نہیں کر رہا, تمہیں کیا پیسے تو نہیں, پیسے کا مسئلہ تو نہیں, پیسے الحمدللہ بہت ہیں. ہمارے حضرت کو یہ جملہ پسند ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بولیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ پسند, چاہے نہ ہو پیسے, پھر بھی یہ پسند نہیں تھا حضرت کو. اب جو ہیں نہیں ہے بولو ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. شیخ ایسا خاندانی ہونا چاہیے, شیخ ہی پیسے مانگ رہا ہو کبھی یار. ایک صاحب نے کہا میرے شیخ و مرشد نے مجھے کہا کم بخت کبھی ہدیہ بھی دے دیا کرو. ایسے بھی شیخ ہے مارکیٹ میں. تو جرمانے کے طور پر, سزا کے طور پر اگر کوئی پہلے سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں نے اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں خود اپنے آپ کو سزا دوں گا. وہ سزا یہ ہے کہ میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دوں گا. باقی تین ائمہ کے نزدیک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک نے اس زمانے میں دیکھی ہوگی ضرورت, تو اس کو کہتے ہیں التزام تصدق, صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یہ ایک قسم کی منت ہے, سمجھ رہے ہیں, ایک قسم کی کیا ہے, منت کی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا یہ کام نہیں ہوا, اللہ نے یہ کام, اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اتنے پیسے, کام ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اگر میں نے یہ کیا, یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ لازم ہو جاتے ہیں. یہ تو منت ہے, لیکن منت کا تعلق تو اللہ اور بندے سے ہے نا. لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدے میں بھی یہ شق لگانے کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی, آپ کو میں تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہوں گا, تو اگر میں نے یہ جرم کیا تو میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کروں گا. تو وہ صدقہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صدقے میں خالی علی لیوز کی کوئی وہ نہیں ہے. صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, اپنے اوپر لازم بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے اس وقت علماء کو ایک گنجائش مل گئی اور انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بڑا ادارہ بڑے پیمانے پر کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی بھی بڑا ادارہ, بینک کی بات نہیں ہے, کوئی بھی بڑی کمپنی کوئی بڑے پیمانے پر بزنس کر رہی ہے, تو وہ اپنے کلائنٹ کو پابند بنا سکتی ہے, ایگریمنٹ ریٹن میں پہلے سے لے سکتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہ کرائے تو آپ اتنے پیسے صدقہ کریں گے. لیکن وہ خود نہیں کریں گے, وہ ہمارے ذریعے سے کروائیں گے, کیونکہ اگر خود کہہ دیا تو وہ پھر بھی نہیں کرے گا, تو ہم آپ کے پیسوں میں سے کاٹ کے ہم چیریٹی کریں گے. صرف اس حد تک گنجائش ہے مالی جرمانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھی امام مالک کا, تینوں ائمہ کا نہیں ہے, امام مالک کا قول, اور ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. یہ قول لیا ہے, خود احناف نے لیا ہے. اس کے بغیر چل نہیں پائے گا سسٹم. ائمہ کے اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے, اسلام میں لچک پیدا ہو گئی ہے, قیامت تک کے لیے چل سکے گا. تو اسکول والے بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں اگر بہت مجبوری ہو. اول تو مجبور ہے نہیں وہ, لیکن اگر مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ لیٹ فی پے کرے گا, ہم پہلے سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو ہم اضافی پیسے لیں گے, لیکن وہ پیسے ہمارے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ سارے پیسے زکات فنڈ میں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے اسکول کے پروفٹ کا حصہ نہیں. اور یہ نہیں کہ اپنے اسکول کی کرسیاں آ رہی ہیں اس سے, اپنے اسکول کی لائٹیں آ رہی ہیں, بھئی یہ تو آپ نے استعمال نہیں کرنا, وہ سارا کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے. اور رفیع بھائی نے ایک سجیشن اور دی ہے کہ یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے نا. رفیع بھائی کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسکول والے کہیں جو 2-3 مہینے تک پیمنٹ نہیں دے گا اس کو اسکول سے نکال دیں گے. ہم 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں دی اسکول سے نکال دیں گے, کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے. میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا جی, دوسرے دن فیس خود آ جائے گی. لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں آؤ بس آؤ, کسی طریقے سے آ جاؤ. خیر وہ ان کا مسئلہ ہے, اب ان کی کیا مجبوری ہے. یہ اسکول دیکھو, جو جس کی فیلڈ ہو اپنی مجبوریاں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. بعض دفعہ ممبر پہ آدمی بات کہہ دیتا ہے, خود اسکول چلا رہا ہو, پتا چلا پھنس گیا, تو اس لیے وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جو جس کی جو فیلڈ ہے نا وہ مجبوریاں اس کی وہ خود بہتر جانتا ہے. مجھے نہیں پتا اسکول والوں کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ اس سے پیسے صدقہ کروائے جائیں. امام مالک نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ وہ اس سے صدقے کا التزام کروایا جا سکتا ہے. آگے یہ پھر علماء نے کہا کہ وہ اس پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کرے گا نہیں, تو اس سے یہ بھی اجازت لی جائے کہ ہم آپ کی طرف سے کریں گے اور ہم پیسے لیں گے اس کے اضافی, ہم آپ سے لیں گے اور صدقہ کریں گے. تو یہ جائز ہے, اس کی گنجائش ہے. جائز کا مطلب تو اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اسلام پیسوں کے معاملات میں 1 روپے بھی کسی کو کسی کا پیسہ نہیں کھانے دیتا, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارتا, صرف ایک صورت ہے, تجارت ہو آپس کی رضامندی سے,
اور تجارت میں یہاں تجارت کا مطلب جو اجارہ ہے وہ بھی تجارت میں ہی ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہو، چاہے وہ منفعت ہو چاہے وہ مال ہو. تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس کسی کا مال کھانے کا نہیں ہے الا یہ کہ وہ گفٹ کر دے. تو اس سے یہ جو سارے حکومتوں کے دھندے اور ٹیکس کا جو گندا سڑا ہوا غلیظ نظام ہمارے سروں پہ مسلط ہے، اس سب کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس مت دیں، وہ تو نہیں دیا تو اور دھنس جائیں گے زمین میں، لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے، یہ نظام غلط ہے. خلافت عثمانیہ تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، کتنے بڑے پیمانے پر حکومت چل رہی تھی. حکومت کے پاس سورس آف انکم، جو انکم کے سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے کما سکتی ہے گورنمنٹ لیکن کماتی نہیں ہے. ابھی سولر پلیٹوں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، پہلے بہت سستی کر دیں، خوب دھڑا دھڑ لوگوں نے خریدی، اب نیٹ میٹرنگ پہ جو وہ یونٹ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس سے آدمی کہتا ہے یہ نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. ہم نے مسجد میں اتنا مہنگا سولر سسٹم لگوایا، نیٹ میٹرنگ کے لیے ترس رہے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اتنا رلا دیا ہے، اتنا رلا دیا ہے. خدا پوچھے گا انشاءاللہ ان کو، اللہ پوچھے گا. آخرت کا سوچ کے ہمیں تسلی ہوتی ہے. ذرا ذرا سے کام میں اتنا سڑا دیتے ہیں، اتنا سڑا دیتے ہیں. باہر ملکوں میں چاہے وہ جیسے بھی ہوں نظام غیر اسلامی ہے. دیکھو غیر اسلامی قانون جب کہیں نافذ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں، اور جو نکل رہے ہیں. لیکن جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، انتظامیہ سے ہے، وہ 100% ٹھیک ہے. سارے کام وہاں لوگوں کے فون پہ ہو جاتے ہیں. یہاں آتے ہی ایک عجیب سی وحشت شروع ہو جاتی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا. بھائی یار بجلی ہم سورج سے خود بنا رہے ہیں، خدا کے بندو اس پہ تو ہمیں کچھ سہولت دو نا. کتنا پیسہ لوگوں کا خرچ ہو گیا. اب پالیسی کیا ہو رہی ہے؟ پہلے لوگوں کو لالچ دی، اس سے فائدہ یہ ہوا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب باہر سے کوئی بڑا تاجر ہیلمٹ خرید لیتا ہے نا زیادہ بڑی تعداد میں، تو پولیس کو آرڈر آتا ہے ہیلمٹ پہ سختی کرو. سب لوگ ہیلمٹ خرید لیتے ہیں، وہ ارب پتی بن جاتا ہے. اس کے بعد ہیلمٹ پہ سختی ختم. یہ چل رہا ہے ہمارے ہاں سسٹم. اٹ از ناٹ سسٹم بٹ اٹ از سسٹم. سولر کے بارے میں بھی سنا ہے ایسے ہی کچھ ہوا ہے کہ بکوانا تھا، انہوں نے کچھ تھے حکومتی اہلکار دے دنا دن لوگوں کو الو بنا کے سولر پلیٹیں دبا کے بکوائیں. اب پالیسی کیا کر دی؟ سخت کر دی. کوئی بات نہیں میرے بھائی، جتنا حکومت سے جان چھڑا سکتے ہو چھڑاؤ. اچھا میں جب پاکستان کے فیور میں بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں حکومت کا پٹھو. بھائی ملک سے محبت الگ چیز ہے، حکومتوں سے محبت. میں پاگل نہیں ہوں ان سے محبت کروں یار، کیا ہو گیا ہے. ملک کی جہاں ڈیفنس کی بات آئے گی بھائی جیسا مرضی ہے بچانا ہے، اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے پھر بھی بچانا ہے. کیونکہ پاکستان گیا نا تو بار بار ایک بات کہتا ہوں، سولر پلیٹیں سستی نہیں ہو جائیں گی. ایسی قتل و غارت ہوگی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. نسلیں. بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جائے نا کسی ایک انسان پہ، وہ اس کا وہ حشر نشر نہیں کرتے جو بین الاقوامی طاقتیں میرے اور آپ کا حشر نشر کریں گی. اس لیے ڈیفنس میں بہرحال اپنی فورسز کا ساتھ دینا ہے. باقی اپنے گھر کے مسئلے ایک دوسرے کو برا بلا کہو، احتجاج بھی کرو، کنٹینر لا کے روڈوں کو بلاک بھی کرو، یہ تو کرو، اس کا تو ہم کہہ رہے ہیں کرو. ابھی گل پلازا میں جو آگ لگی ہے کوئی اثر ہوا کراچی والوں پہ؟ مجھ سمیت، میں بار بار کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی داخل کرتا ہوں، ہم سب کراچی میں جتنے لوگ رہتے ہیں مجھ سمیت غیرت ختم. اللہ نہ کرے ایسی 10 بلڈنگیں اور جل جائیں. ہم بے غیرتی کے عادی ہو چکے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قوم کی حالت نہیں بدلی. قرآن کہہ رہے نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو سندھ کے مقدر میں ذلت تھی، ذلت ہے، اور حالات سے ایسا لگ رہا ہے ذلیل ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں ذلیل ہونے کی مجھ سمے میں بھی داخل ہو بھائی عادت ہو، یوز ٹو ہو گئے ہم لوگ، یوز ٹو. باقی ڈیفنس کی جہاں بات آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کے کوئی پڑوسی ملک ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دے. چماٹ ماریں گے رکھے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے چماٹ مارے. ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس، مضبوط ڈیفنس، وہ بھی گیا تو گئے، بڑھ گیا پروگرام. ایک چیز خوبی بچی ہے، ہم ان حالات میں اس سے بھی کمپرومائز کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. باقی ہم فوج کا ساتھ دیں گے ڈیفنس کے معاملے میں، وہ دیں گے، کیونکہ یہ خون ہماری اس زمین پہ اگر ملک کے دفاع کے لیے خون گرا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے. کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے. اس ملک یہ کمزور ہوا تو یہاں بہت خون خرابہ ہوگا. تو وہ تمام فوجی جو ہمارے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو ہم موٹیویٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کسی سیاسی اختلاف میں اپنی لمٹ کو کراس نہیں کریں گے، لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے. ہم لمٹ کراس کر کے ملک کے ڈیفنس ہی پہ اپنے فوجیوں کے مرنے پر ہم خوشیاں منانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو ہم بات یہ کر رہے تھے، وہ معاوضہ جو وہ کیا ہے خالی یعنی لیوز ہو، جو اضافہ معاوضے سے خالی ہو اسلام میں کیا ہے، وہ حرام ہے. تو آپ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے. ٹیکس کا جو اسلام میں نظام ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے
اجتماعی کام اجتماعی پیسوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہی ہے نا. میں ایک آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک گلی میں آپ نے روڈ بنانا ہے جس کا فائدہ سب کو ہوگا, اور یہ روڈ کا بننا بھی بہت ضروری ہے, اور اس روڈ کو استعمال بھی سب لوگ کریں گے. کیا خیال ہے؟ حکومت کر نہیں رہی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, حکومت تو کر رہی ہوتی تو سبحان, یا حکومت کر رہی ہے فرض کرو, تو جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان سے پیسہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. بھائی روڈ کی لاگت پہ فار ایگزامپل 50 لاکھ روپے آ رہا ہے یا 20 لاکھ روپے آ رہا ہے, تو جتنے گھر ہیں ان سے پیسہ لیا جائے گا. اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینا, میں اس پہ راضی نہیں ہوں, اس کے نہیں کا اعتبار نہیں ہے, اس سے زبردستی بھی لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ جب اجتماعی کام ہوتا ہے جس کا فائدہ ان سب کو ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا, ان کو فائدہ نہ ہو رہا ہوتا پھر 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے تھے آپ, ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. پھر ایک آدمی کا کہنا کہ میں نہیں دوں گا تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کہلائے گی. یہاں اس کا مال جبرن چھین کے لیا جا سکتا ہے اسی پہ خرچ کرنے کے لیے. روڈ بنے گا بھائی, تمہیں بھی فائدہ ہوگا اس کا, دے گا تیرا باپ بھی دے گا. اسی طرح آپ نے ڈیفنس کے لیے کسی کو رکھنا ہے وہاں ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے, تو ڈیفنس پہ جتنا خرچہ آئے گا, آپ نے CCTV کیمرے لگانے ہیں, آپ نے کچھ ٹرینڈ افراد کو رکھنا ہے, تو وہ ڈیفنس بھی ایک آدمی کی ضرورت ہے یا پوری گلی کی ضرورت ہے؟ اب اس میں ایک آدمی کہتے ہیں نہیں تم جانو چور جانے, اس کی نہیں کا اعتبار نہیں, اس سے جبرن پیسہ لیا جائے گا. کتنا؟ اتنا جتنا ڈیفنس کے لیے ضروری ہے, اس سے زیادہ نہیں. زیادہ لیا واپس کرنا پڑے گا آپ. تبھی یہ جو اجتماعی قربانیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں, ان میں بار بار ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں, ان میں مسجدوں کی انتظامیہ 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتی ہے. 2 چیزوں کو, بولو نا ادھر توجہ یار, یہ گارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, آپ جب بھی کوئی نیا گارڈ آتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مدرسے یا مسجدوں کی انتظامیہ جو قربانیاں کر رہی ہوتی ہیں, بعض لوگ, سب نہیں, وہ 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں بھائی؟ یا تو آپ لوگوں کے وکیل بن کے لوگوں کو اجتماعی قربانی کی ایک سہولت دے رہے ہیں آپ, یا آپ بزنس کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اجتماعی قربانی کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہے اور اپنا گوشت اپنے گھر لے جائیے گا, تو اس میں جتنے پیسے بچیں وہ سارے لوگوں کو واپس کرنا ضروری ہے. وہ لوگوں کی پرمیشن کے بغیر آپ کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے. بتائیں بھائی لوگوں کا پیسہ ہی ہے. ہاں ان سے پرمیشن پہلے سے لی جا سکتی ہے کہ جو پیسہ بچے گا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مسجد کے چندے میں ڈال دیں. لوگ کہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے, تو بھی جب بچے گا تو کوئی شخص آ سکتا ہے کہ میں نے اس وقت اجازت دی تھی, اب میں اجازت واپس لے رہا ہوں, جو پیسے بچ گئے مجھے واپس کرو, تو اس کو بھی دینے پڑیں گے واپس. کیونکہ یہ پیشگی صدقہ ہے, تو یہ صرف ایک زبانی بات ہو سکتی ہے, اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے کچھ بھی. جب تک صدقہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک صدقے کا ارادہ یا وعدہ کرنے والے کو ہر وقت یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے وعدے یا ارادے کو واپس لے لے, کیونکہ یک طرفہ وعدہ ہے, کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہے. اس کا پیسہ ہے, وہ نہ دینا چاہے تو نہ دے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اگر بزنس کرنا ہے کہ نہیں جی ہمارا یہ بزنس ہے, تو پھر آپ پروفٹ رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بزنس کے اصول اس پہ لاگو ہوں گے. وہ اصول کیسے لاگو ہوں گے؟ شریعت یہ کہتی ہے آپ اپنی ملکیت میں اور قبضے میں لائے بغیر کسی چیز کو بیچ کے اس کا پروفٹ حاصل نہیں کر سکتے. مدرسے یا مسجد کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جانور لائے, یہ جانور وسیم بھائی کا ہے, یہ جانور غفار کا ہے, یہ آپ کا حصے, تو یہ آپ کا کب ہوا؟ آپ اس پہ پروفٹ تھوڑی لے سکتے ہو, یہ تو ان کا ہے نا, آپ ان کے صرف وکیل ہو, آپ تو ان کی طرف سے ایک کام کر رہے ہو. پروفٹ کیسے رکھو گے آپ؟ اس جانور پہ جو پروفٹ ہوگا وہ نہیں آپ رکھ سکتے. جانور پہ پروفٹ جب آپ رکھ سکتے ہو جب آپ جانور خریدو, اپنی ملکیت میں لاؤ, اس کے بعد اس جانور کو متعین کر کے جمشید, غفار, ستار, وسیم متعین لوگوں کو فون کرو, یہ 7 حصے آپ کے اس جانور میں ہیں, آپ خریدتے ہو یا نہیں خریدتے؟ اگر وہ کہیں ہاں ہمیں قبول ہے, تو آج سے یہ جانور آپ کا ہوا, اور آپ آ کے اس پہ قبضہ کر لو, کیونکہ ابھی میرا قبضہ ہے, یہ مر گیا تو میرا نقصان ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ جانور مر گیا تو کس کا نقصان ہے؟ میری انویسٹمنٹ ہے, اس میں میرا نقصان سمجھا جائے گا. میں نے پہلے یہ بزنس کیا ہے, تو میں بار بار لوگوں کو بتاتا تھا یہ میرا بزنس ہے, یہ اجتماعی قربانی نہیں ہے. تو ساتھیوں کے ذمے میں نے لگایا تھا جب جانور لے کر آؤ, جنہوں نے حصے بک کیے ان کو فون کرو کہ یہ جانور ہے, لینا ہے یا نہیں لینا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو میں پہنوں گا اس کو, یہ میرا ہیڈیک ہے پھر, اور چاہیے تو میں اتنے کا بیچ رہا ہوں. اب اس میں نے کتنے کا خریدا اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے مال بک رہا ہے مارکیٹ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سب بیڑا غرق کیا ہوا ہے شرعی مسائل کا, لوگوں نے چاروں طرف سے پیڑے کھانے میں لگے ہوئے ہیں. اجتماعی قربانی بھی ہو رہی ہے, پروفٹ بھی کھا رہے ہیں.
ابے تو پروفٹ کس بات کا لے رہا ہے؟ کہہ رہے میں نے محنت کی ہے. محنت پہ پروفٹ نہیں ملتا, متعین کمیشن ملتا ہے, اور وہ بتائے بغیر نہیں ملتا. آپ لوگوں کو بتاؤ حضرات, ہم اجتماعی قربانی کر رہے ہیں, یہ لوگ ہوں گے جو یہ جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے, لائیں گے, آپ کے حصے گھر تک پہنچائیں گے, اور فی پرسن ہم 10-10 ہزار روپے بانٹیں گے. یہ پورا اناؤنس کرو, ادروائز وہ کمیشن بھی حلال نہیں ہے, کیونکہ منفعت فروخت کر رہے ہو نا آپ. اجارہ ہے کہ میں آپ کے لیے قربانی کے جانور خریدوں گا بھی, اس کی دیکھ بھال بھی کروں گا, اس کے گوبر کو اٹھوانے کا انتظام بھی کروں گا, اس کا گوشت بھی تقسیم کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. بھائی اس کے فی جانور میں اتنے پیسے لوں گا. ایسی کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. صاحب گچ مچ چل رہا ہے, کچھ پتہ نہیں بیچ میں سے کون کتنے کھا گیا, جانور آیا مر گیا, کس کے کھاتے میں گیا. وہ مرتا ہے جانور تو پبلک کے کھاتے میں, اور پروفٹ آپ کے کھاتے میں. واہ 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 واہ. یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اسلام یہ دو نمبریوں سے روکتا ہے. تبھی اسلام میں کتاب البیوع, فقہائے کرام نے ہمیشہ سے جب اسلامی قانون کو مرتب کیا, خرید و فروخت کے حکام الگ سے لکھے ہیں. ہمارا خرید و فروخت کا نظام الگ ہے, غیر مسلموں کا الگ ہے. ان کے لیے تھوڑی حلال و حرام ہے. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے بھی اگلا راضی ہے بس پیسے کماؤ. نہ ہمارے یہاں نہیں ہے. لا تبع ما لیس عندک, جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں تم آگے اس کو فروخت نہیں کر سکتے, اور اگر ہے لیکن قبضہ نہیں ہے تو بھی آگے اس کو فروخت بولو نہیں کر سکتے. اور ہے اور قبضہ بھی ہے لیکن سامنے والے کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں, تو بھی اس خرید و فروخت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کو وہ جانور اس کو دکھانا پڑے گا, یہ ہے بتا, قبول لیتا ہے کہ نہیں لیتا. اگر وہ بغیر دیکھے لے لے گا تو دیکھنے کے بعد اس کو سودا ریجیکٹ کرنے کا اختیار ہے. تو نہیں کرتے تو یہی تو بتا رہے ہیں غلط ہے. اچھا پیسے لوگوں سے جمع کر کے لاتے ہیں, اگر وہ لوگوں سے پیسہ جمع کریں اور کہیں کہ ہم آپ کو بیچ نہیں رہے ہیں, ہم صرف بکنگ کر رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اتنے پیسے دے گا اس کو ہم مال بیچیں گے, آپ ایڈوانس میں پیسے دے دیں, کمی بیشی پھر بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے. تو وہ پیسے آپ نے لے لیے, وہ آپ لوگوں کا قرضہ ہے آپ کے اوپر. آپ مال ان پیسوں سے لائیں, اپنے پیسوں سے لائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس مال وہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ کو وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے. لانے کے بعد آپ کہیں بھائی تمہارے اتنے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, چاہو تو یہ پیسے واپس لے لو, چاہو تو یہ جانور مجھ سے خرید لو. یہ جائز ہے. اور جانور دکھائیں اس کو. ہم تو ویڈیو کال کر کر کے جانور دکھاتے تھے. سعودی عرب میں ایک بندے نے خریدا, بھائی یہ آپ کا جانور ہے. آپ نہیں ہو, آپ کا جانور ہے یہ دیکھ لو. ہمارے دو سے کتنی باریک سی گائے لے کر آ گئے. میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا وہ 7 حصے ہیں نا ان کے لیے لے کر آئے. میں نے کہا ان کو دکھاؤ. کہنے نہیں مفتی صاحب چھوڑو اجتماعی. میں نے کہا نہیں بھائی, جب پروفٹ میں کھا رہا ہوں اس کا, میں اس کا پروفٹ لے رہا ہوں, تو میں دکھائے بغیر کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اس کو دکھانا پڑے گا بھائی یہ آپ کا جانور ہے, اور قبضہ بھی کرو. قبضے کے مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں آپ. بھائی اب آپ کا جانور ہے, اب ذمہ دار اس کے کون ہو؟ آپ. تو اتنی باریک سی اس کا صرف سوپ نکال کے پی سکتے تھے, مال شارٹ ہو گیا تھا. تو کہہ رہے وہ تو خریدے گا نہیں دیکھ کے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, جب ہم نفع لے رہے ہیں تو نقصان بھی کون اٹھائے گا؟ ہم اٹھائیں. یہ تھوڑی ہے کہ پروفٹ لینے میں یہ میری ہے اور جب نقصان ہو تو جمشید کی گائے ہم نے تو اس کے کھاتے میں ڈالی. تو اس لیے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے میرے بھائی. یہ ساری چیزیں اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں, یہ اس لیے پابندیاں لگائی ہیں کہ اسلام کسی کا مال کھانا غیر اخلاقی طریقے سے بھی آپ پر حلال نہیں کرتا, اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کو بیوقوف بنا کے بھی آپ پر مال اس کا حلال نہیں کرتا. الخراج بالضمان مشہور قاعدہ فقہ کا, کہ نفع اسی کا اٹھا سکتے ہو جس کا رسک بھی آپ لیتے ہو, جس کا نقصان بھی آپ اٹھا سکتے ہو. اب یہ جو فوریکس ٹریڈنگ میں جوئے کھیلے جا رہے ہیں, یہ سارے یہی تو ہیں. فیوچر سیل ہو رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں, فارورڈ سیل ہو رہی ہے, کیا ہے یہ؟ سٹے بازی ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اچھا جائز کرنے والے مفتی آپ کو مارکیٹ میں ہر جگہ ملے. غامدی صاحب نے تو خالصتاً جو حرام سود تھا, جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی, اس کو بھی حلال کر دیا. بڑی جرت دلیری کی بات ہے یار. اعلان جنگ ہے اللہ کا سود کے خلاف. کتنی شدید وعیدیں ہیں, کتنے آرام سے حلال کیے. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑی بحث کی. انہوں نے کہا وہ یہی بزنس کرتے ہیں کرنسی کا نا, ڈالر کو بیچ کے مہنگے داموں خرید, ڈالر کو ہی مہنگے خرید رہے ہوتے ہیں. میں ان کو بہت سمجھایا حرام ہے. انہوں نے کہا جناب غامدی صاحب کا فتویٰ. میں نے کہا یار غامدی صاحب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں. غامدی صاحب کوئی ریلائبل مفتی نہیں ہے. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ پریکٹس ہونی چاہیے کسی کلینک میں. علماء کا ایک سلسلہ ہے. لوگ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, یہود و نصاراؤں میں بھی تو اکثریت گمراہ ہے, وہ بھی تو مکھی پہ مکھی بٹھاتے تھے, اپنے بڑوں کو فالو کرتے تھے, اور قرآن نے ان کی برائیاں بیان کی کہ ان کے علماء گمراہ تھے, تو مسلمانوں میں نہیں ہو سکتے. اس کا جواب ہے کہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اس امت کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے.
یہ امت اتنے بڑے پیمانے پر گمراہ نہیں ہو سکتی کہ غامدی صحیح ہو باقی سارے گمراہ ہو جائیں. نا 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 نا. اس امت کی دیکھو تورات میں تحریف ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ تورات کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. انجیل میں تحریف ممکن تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں؟ انجیل کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. قرآن میں تحریف ممکن ہے؟ کیوں؟ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیوں وعدہ کیا ہے؟ آخری کتاب ہے, اگر اس میں بھی تحریف ممکن ہوئی تو اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہی نہیں ہوگی. تورات میں تحریف ہوئی کوئی بات نہیں, انجیل کا انتظار کرو, نئی کتاب آئے گی. انجیل میں تحریف ہوئی کوئی بات نہیں, اللہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑے گا, گائیڈ کرے گا, قرآن نازل کرے گا. اب قرآن کے بعد کوئی کتاب آ نہیں سکتی ہے. اب اگر یہ تحریف ہو گئی تو میرے بھائی پھر اللہ کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا؟ قیامت میں ہم کہیں گے اللہ جیسے تورات میں تحریف, انجیل میں تحریف, ہمیں کیا پتا یہ بھی تیری باتیں تھی بھی کہ نہیں تھی, ہو سکتا ہے مولوی صاحب اپنی طرف سے لگا رہے ہوں. تو میرے بھائی قرآن میں جیسے تحریف ممکن نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو یہود و نصارہ کے سارے علماء گمراہ ہو سکتے تھے, یہ ممکن تھا ان میں ان کا جو ایک غامدی صاحب ہو وہ ٹھیک ہو, ان اس دور کے کوئی. اسی طرح یہودیوں میں ممکن تھا, عیسائیوں میں ممکن تھا کہ یہودیوں میں ممکن تھا, عیسائیوں میں ممکن تھا کہ سارے عیسائی مسیحی گمراہ ہو, کہ نہیں ہے کہ سارے علماء گمراہ ہوں ایک غامدی صاحب ٹھیک ہو. نا 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 نا, ایک غامدی خراب ہو سکتے ہیں, سارے علماء. اس امت کو بھی گمراہی سے بچانے کا اللہ نے من حیث الامہ وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ نبی کی زبان پہ چلے گا, نولیہ ما تولی, جہاں جائے گا ہم اس کو دھکیل دیں گے, گمراہی کے دلدلوں میں دھکیل دیں گے ہم اس کو. تو یہاں اللہ نے مسلمان غامدی صاحب نے اس آیت میں بھی تعویل کی, حالانکہ یہ تو صاف آیت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اجماع کی حجیت کی اس سے زبردست دلیل کوئی ہو نہیں سکتی کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور نبی نے بھی فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. من حیث الامہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ایسا اسکالر جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں, تو قرآن سے بھی پتا چلا حدیث سے بھی کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو سن کے آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, کیونکہ امت من حیث الامہ تھوڑی گمراہ ہوگی. تو پوری امت ایک طرف ہے سود کے مسائل میں, جناب غامدی صاحب ایک طرف, پوری امت کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے, قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں وفات ہو گئی. پوری امت کہتی ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنسار ہے, کیونکہ متواتر حدیث ہیں اس بارے میں, اجماع امت ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہ, شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے. قرآن مجید میں پہلے سنسار کا حکم تھا, یہ آیتیں نکالی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو, بعض دفعہ قرآن کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے, حکم منسوخ نہیں ہوتا. یہاں سے غامدی صاحب نے کہا دیکھو تلاوت منسوخ ہے اس کا مطلب حکم بھی منسوخ ہے. نا 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 نا, تلاوت منسوخ ہوئی ہے, حکم منسوخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ کو رجم نہ کرتے, پوری امت کا اجماع نہ ہوتا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو اللہ نے حکم کو کیوں باقی رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو صحابہ تابعین سب کے دور سے یہی ہوتا آ رہا ہے, وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے. تو پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اس لیے سود ہے, کسی کا مال ناحق کھانا کیا ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے. غامدی صاحب نے طلاق کے حکام میں بھی بڑی گڑبڑ کی. قرآن مجید طلاق کے حکام بیان کرتا ہے, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ, تیسری مرتبہ دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. غامدی صاحب نے کہا حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ انتظامی طور پر طلاق کے حکام خود وضع کرے کہ کیسے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ کو اس کی زمانے کے حساب سے تبدیلی کی اجازت ہوتی تو قرآن آسمان سے طلاق کے حکام کیوں نازل کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے. میں نے یہاں سے شروع کیا تھا, اب اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اللیگل اور لیگل ہونا الگ چیز ہے, حلال و حرام ہونا الگ چیز ہے. لیگل یا اللیگل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیگل کو حکومت قانون پاس کر کے اللیگل بھی کر سکتی ہے اور اللیگل کو حکومت قانون پاس کر کے لیگل بھی کر سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حلال تھا قیامت تک حلال رہے گا, جو حرام تھا قیامت تک حرام رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زبان سے 3 ٹائم ڈیورس اگر آپ نے نکال دی تو وہ بیوی حرام تھی, قیامت تک حرام رہے گی, آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی چاہے کوئی قانون کتنا ہی مضبوط ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت
قرآن سے بھی حدیث سے بھی اجماع سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں آنے کا عورت کو اختیار تھا، وہ زبان سے قبول بولے یا سر ہلائے تو وہ نکاح میں آئے گی، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا. لیکن نکاح سے جانے کا، نکاح سے نکالنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے. گورنمنٹ اگر یہ رائٹ عورت کو دے دے اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بیوی کو یہ کہا ہے کہ تم دو طرح سے شوہر کی نکاح سے نکل سکتی ہو، یا تو وہ ڈیورس دے یا تم اس سے خلا لو. اور قرآن کہتا ہے خلا میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے، بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوگا، شوہر اس مطالبے کو قبول کرے گا اور اس کے معاوضے میں کچھ پیسے لے لے گا یا مہر معاف کروائے گا. دونوں کے ایگریمنٹ سے یہ جدائی ہوگی تو نکاح کیا کہلائے گا؟ ختم کہلائے گا. یہ جو خود بخود کورٹ میں آپ کی بیگم گئی اور جج صاحب نے اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری پکڑا دی، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بیوی شوہر کے لیے حلال تھی، حلال ہے، اور کسی اور کے لیے حرام تھی. جج کے فیصلے کے بعد بھی کیا رہے گی؟ حرام رہے گی، کیونکہ بیوی کا حلال یا حرام کرنے کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہاں، بیوی پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوہر ظلم کا مطلب بیوی کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر اللہ ہی نے جج کو نکاح کے ختم کرنے کا اختیار دیا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ شرطوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط نبی نے بیان کی، البینۃ علی المدعی، جو بھی دعویٰ کرے گا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کی دلیل اس کے ذمے ہے. بیوی پہلے ثابت کرے گی مجھ پہ شوہر ظلم کر رہا ہے، اور وہ والا ظلم جس میں نکاح کا ختم کرنا جائز ہوتا ہے. چھوٹا موٹا زیادتی تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ظلم ایسے سنگین نوعیت کے ہیں کہ اس میں شریعت نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر اگر اس ظلم سے باز نہیں آ رہا، مثال کے طور پر ایک ظلم یہ ہے کہ نہ بیوی کو رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں شادی کی اور ملک سے باہر چلے گئے، بھائی لے کے جاؤ اس کو یار، نہیں جی میں چھوڑوں گا بھی نہیں، میں رکھوں گا بھی نہیں. یا رکھ لیا، بنیادی نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو، جو اس کا بیسک رائٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہا، تو کہاں جائے گی بھائی؟ کیا زہر کھائے گی؟ کیا کھائے گی وہ؟ تو آپ بیسک حقوق تو ادا کرو اس کے. یہ کام اگر نہیں کر رہا یا اس نوعیت کا کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر اللہ نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ جج کے پاس جائے، اور نبی نے فرمایا کہ وہ ثابت کرے، ظلم جہاں بھی ہوگا نبی کہتے ہیں ثابت کرے گی کہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوگی کہ اس کا یک طرفہ بیان لے کے جج فیصلہ کر دے. وہ ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ثابت کرنے کے بعد پھر جج پہلے تو شوہر ہی کو کہے گا کہ چھوڑو، وہ نہیں چھوڑتا تو پھر تنسیخ نکاح ہوگا. یہ 3 طریقے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی طریقہ اسلام میں. یہ جو آج کل طریقہ عدالت میں چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، یا اس نے دعویٰ کیا یہ ظالم ہے لیکن اس دعوے پہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، اور جج لیتا بھی نہیں ہے کوئی دلیل، مانگتا بھی نہیں ہے، اس میں نہیں ہوگا بھائی. اس میں وہ عورت کسی اور کے لیے حلال بولو نہیں. تبھی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بیگم میں کسی طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کر رہا ہوں، انہوں نے خلا کی ڈگری لی ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے اس خلا کی ڈگری مجھ کو دکھا کے فتویٰ لو کہ یہ خلا شرعاً صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. کہتے نہیں کورٹ نے کہا ہے. میں نے کہا بھائی جج کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ جج کے پاس رائٹ تھوڑی ہے. جج کہتے یہ خنزیر کے میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حلال ہے، حلال ہو جائے گا. تو میرے بھائی خنزیر سے زیادہ حرام کسی کی بیوی ہے جس سے ریلیشن بنانا. خنزیر کھا لو یہ بھی حرام، کسی کی بیوی سے شادی کر لو یہ اس سے بڑا حرام ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو جج جیسے خنزیر جو حرام تھا حلال نہیں کر سکتا، چاہے 100 فیصلے کر دے. جمشید کی کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس پروسیس کو اختیار نہ کیا جائے جس پروسیس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اب تیرے اوپر حرام ہے. جب تک پرانے شوہر پہ حرام نہیں ہوگی کسی اور کے لیے حلال. اسلام میں عورت کے لیے ایک ہی مرد حلال ہوتا ہے ایک ٹائم پہ. ڈبل آدمی اس کے لیے حلال بولو نہیں ہو سکتا. دے دنا دن خلا کی ڈگریاں چل رہی ہیں. آپ جاؤ عدالت، برباد ہو گیا پورا نظام فیملی سے. اس کا نقصان عورت کو ہوگا کیونکہ مرد ڈریں گے اب شادیاں کرتے، بولیں گے بھائی کرو تو رجسٹرڈ نہیں کرو وغیرہ وغیرہ. نہیں، طلاق کی دھمکی بری چیز ہے لیکن اس پہ خلا نہیں بنتی، اس پہ طلاق نہیں ہوتی. ہمارے یہاں قانون پاس ہو رہے ہیں بیوی کو ہو کیا تو سزا ہے، بیوی کو یوں کیا تو سزا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ شادی کریں گے رجسٹرڈ نہیں کریں گے، لہذا بیوی کو حقوق نہیں ملیں گے. یہ گدے نہیں، گدے کتے دیکھیں آپ نے جو دم ہلانے والے، وہ قوانین جن کے سائیڈ افیکٹ ان ملکوں میں نکلے اور برباد ہو گیا ان کا خاندانی نظام، کیونکہ ان کو اپنی تو تعلیم ہے نہیں، اپنے تو کچھ ہے بھی نا. انگلش میں ٹھش پش کچھ پڑھ لیا ان لوگوں نے، گورے کے لاس پڑھ لیے، اور پاگل اسی لاس کو کیا کر رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم اپنی بچیوں کا نکاح 18 سال سے پہلے بھی کریں گے. میں نے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا الحمدللہ. آج 5 سال 10، ایک کو 8 سال ہو گئے، ایک کو 5 سال ہو گئے. اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور میری کسی بچی کا رشتہ اچھا آیا،
میں نہیں دیکھوں گا 18 سال کی ہے, 17 سال کی ہے, 16 سال کی ہے. ابے بھائی یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون پاس کرنے والے, ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہے, ان کی کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہے, ان کی بچیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, منہ کالا کر رہی ہوتی ہیں, پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا ایکچولی اگر آپ اس صوفے پہ کر لیتی, ادھر بیٹھ کے نہ کرتی. جن گدھوں گھوڑوں کا یہ نظام ہو وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ 18 سال کے بعد کرنی ہے کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے. یہ باپ کا کام ہے, وہ فیصلہ کرے کہ کب کرنی ہے. ویلنٹائن ڈے میں 15 سال کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. 13 14 سال کی لڑکیوں کو اس معاشقے ہو رہے ہیں, اور ہم اپنے بیٹوں کی بھی کریں گے. ایک کی تو میں نے کر دی ہے, وہ 17 سال میں بات طے ہوئی تھی, لڑکی والوں نے دیر کی تو کمبخت 18 کا ہو گیا, ورنہ میں 17 میں کر دیتا اس کی. وہ لڑکی والوں نے کی تاخیر کی وجہ سے اس کمبخت کی 18 سال میں کی. میں نے کہا کمبخت 18 میں تو سبھی کرتے, میں نے کیا تیر مار دیا, ورنہ 17 میں کر دیتا اس کی میں. اور 17 کیا 15 میں اچھا رشتہ ملتا نمٹا دیتے. بیٹوں کی بھی کریں گے. ایک کی تو میں نے کر دی ہے, وہ 17 سال میں بات طے ہوئی تھی, لڑکی والوں نے 18 میں تو سبھی کرتے, میں نے کیا تیر مار دیا, ورنہ 17 میں کر دیتا اس کی میں. اور 17 کیا 15 میں اچھا رشتہ ملتا نمٹا. اسمبلیوں میں شراب پی کے آتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے, کہ ہمارے پاس قرآن ہے, اسلام ہے, تو ہم سے اس معاملے میں غلط جگہ نہیں کر دو جلد بازی میں. جو آ رہے منہ اٹھا کے بچی پکڑا دی, یہ صحیح نہیں ہے. اچھا رشتہ آئے جو ہے, سسرال کو بھی بتاؤ اس کو کس طرح سے لے کے چل رہا ہے. تو اچھا رشتہ آئے تو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت. بولو کوئی لیگل کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے, یہ ہمیں بتائیں گے. اور ان کے اپنے گھریلو حالات, ان کی نہ بیگم ان کو پوچھتی ہے کمبختوں کو, اور نہ ان کی بیٹی ہے ان کو ٹاٹا بائے بائے ڈیڈی ہاؤ آر یو, جمشید ہاؤ آر یو فائن, یہ چل رہا ہوتا ہے ان گھروں میں. ان کو کیا پتا فیملی ویلیوز کیا ہوتی ہیں. اسلام کا ایک پیارا خاندانی نظام ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور باپ بچی کو رخصت مجبوری میں کرتا ہے. کسی باپ کو یہ شوق نہیں ہے کہ اپنے گھر میں سے اپنی بچی کو رخصت کرے, کسی کو شوق نہیں. بچیاں تو گھر کی زینت ہوتی, اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے قربانی دیتا ہے وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے. تو باپ سے زیادہ کوئی بچیوں کا خیر خواہ نہیں ہے. حکومت اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش, لوگ کہہ سکتے ہیں کچھ باپ ظالم بھی تو ہوتے ہیں, حکومت سے زیادہ نہیں ہوتے. ہمیں پتا ہے تم یہ جو قانون بنا رہے ہو نا, یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے ہو, ان سے فنڈ لینے کے لیے بنا رہے ہو, حرام خوری کے لیے بنا رہے ہو. تم یہ قانون قوم کے مفاد کو سامنے, کوئی بچیوں کا خیر خواہ نہیں ہے. حکومت اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش, یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے ہو, ان سے فنڈ لینے کے لیے بنا رہے ہو, حرام خوری کے لیے بنا رہے ہو. تم یہ قانون قوم, بیٹیاں ایک آدھ تو تمہارا بچہ ہوتا ہے, کروڑوں روپے تم کماتے ہو, اور ایک ایک بچے کے بعد فیملی اس لیے روکتے ہو کہ ان کو کھلانا نہ پڑ جائے. یہ تو تمہاری گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. تم ہمیں بتاؤ گے کم بختوں, یہ لازمی لگایا کرو. ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, یا ہم شدت اس لیے کرتے ہیں بغیر تو تم نے انڈیا سے ہمیں آزاد. اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا والا آئین نہیں ہے. قائد اعظم نے بار بار تقریروں میں کہا ہے کہ ہم ہندوستان سے کیوں الگ ہو رہے ہیں, اسلام کے نام پہ. نہ ہمارے قائد سے تم وفا کر رہے ہو, نہ علماء سے وفا کر رہے ہو, نہ آئین سے وفا کر رہے ہو, تو پھر ہم کیوں تم سے محبت کریں بھائی. ہم اس ملک کو تمہارے قوانین کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے. نہ ہم اس عدالتی خلا کو مانتے ہیں, حرام تھی عورت پہلے بھی, اس خلا کے بعد بھی حرام رہے گی دوسرے مرد کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جج کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق دینے کا جج کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, جب تک وہ صورتیں نہ ہو جو میں نے بیان کی ہیں. کوئی اختیار نہیں ہے جج کے پاس. اور دوسری بات یہ, ہماری مرضی, ہم اپنی بچی کی شادی 13 سال جب بالغ ہونے کے بعد 13 سال میں کریں, 14 سال میں کریں. اگر آپ سمجھتے ہو 13 سال میں شادی اس کے لیے نقصان دہ ہے, آپ کی سمجھ کے اعتبار نہیں ہے. باپ فیصلہ کرے گا کہ ابھی مناسب ہے, یا باپ خود ہی فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے ابھی مناسب نہیں تو نہ کرے. وہ آپ کو ٹانگ اڑانے کی ہمارے معاملات میں, میں نہاری کھاؤں یا بھنڈی کھاؤں, گورنمنٹ کہنی ہے مفتی صاحب نہاری کھائے گا بھنڈی نہیں کھائے گا, تو میری مرضی یار, میں بھنڈی کھاؤں یا نہاری کھاؤں. تو بچی کی مرضی اور اس کے باپ کی مرضی. بچی نہیں چاہ رہی پھر ٹھیک ہے, نہ کرے وہ. ہاں زبردستی کی شادیوں پہ پابندی لگاؤ. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کی 90 سال کے بڈھوں سے شادی کی جاتی ہے, بیچا جاتا ہے ان کو. یہ حرام تھا, حرام ہے اور حرام رہے گا. اس پہ پابندی لگاؤ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بچیوں کو بیچا جاتا ہے, پابندی لگاؤ بھائی, اس پہ نہیں لگے گی, کیونکہ ان کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہے. ان حرام خوروں کا مقصد خواتین کے حقوق کے نام پہ باہر جو اپنے آقا ہیں ان کو خوش کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ اس لیے ان کو کرنے دو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ شعر یاد رکھ لو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. ہمارے پاس اسلام ہے, پیارا مذہب ہے, کافی ہو. اگلی دفعہ تھوڑا سا مالش والش کر کے آئے. سبحان اللہ. محمد بلال کو کینسر کی تکلیف ہے, دل اس کے لیے دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی دیکھو, میرا ہر طرح کے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے, اور بہت اچھے ہائی لیول کے ڈاکٹرز, چاہے یو ایس اے میں ہو, یورپ میں ہو, امریکہ, ادھر کینیڈا میں ہو, پاکستان میں ہو. تو کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ان میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے کینسر ہو, اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہوتی, لیکن جو زیادہ تر کینسر پھیل رہا ہے موٹاپے کی وجہ سے پھیل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں گیا, چیریٹی
سے چلتا تھا وہ ہاسپٹل. اس میں ڈائلسس کے پیشنٹ تھے. میری طرف توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ گردوں کے لیے نہیں ڈائلسس اتنا تکلیف دہ عمل ہے. اور شوگر کے پیشنٹ اور فالج کے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے صدقوں کے ان کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, فنڈنگ آ رہی ہے. میں نے وہاں ڈاکٹروں سے کہا کہ جوان لڑکے ڈائلسس کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں, تو کروڑوں روپے قوم کا سرمایہ ان کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے, آپ لاکھوں روپے اویئرنیس پہ کیوں خرچ نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو آگاہ کریں. اور میں نے کہا آپ مجھے جس ایونٹ میں بلائیں گے میں آؤں گا, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے سے پبلک اکٹھی ہو جائے گی تو میں آؤں گا. اس میں آپ لوگوں کو سمجھائیں, غریبوں کے علاقے میں خاص طور پر جہاں بہت آبادی ہے, کھچا کچ لوگ بھرے ہوئے, علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, انہی پہ تو زکاتیں خرچ ہوتی ہیں نا. تو لاکھوں روپے میں ایونٹ کریں آپ, اس میں لوگوں کو بلائیں, ان کو بتائیں بھائی کڈنی کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے, تاکہ وہ ابھی سے احتیاط کریں. ان کے سامنے مریضوں کی مثالیں دیں کہ یہ دیکھو یہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے, اس پہ اتنی تکلیف میں ہے, یہ دیکھو. 2 چیزوں سے گردے خراب ہوتے ہیں, بلڈ پریشر سے اور شوگر سے, اور بھی چیزیں لیکن یہ 2 بیسک ہیں. ہمارے یہاں جتنے گردوں کے پیشنٹ ہیں یا تو بی پی ہائی یا شوگر. بی پی چیک کرنے کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں. ہمارے ایک جاننے والے, میں نے ان سے کہا کہ بلڈ پریشر آپ 40 سال سے اوپر کے ہو گئے, بی پی چیک کر لیا کریں. انہوں نے کہا یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, جب تک مجھے کچھ ہو نہیں رہا تو میں بی پی کیوں چیک کروں. حالانکہ بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ہے, خاموش قاتل ہے. بلڈ پریشر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. میں نے ان کو کہا کہ یار ایک رکھ لیں, آپ چیک کر لیں, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد تو یہ 20 مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیں گے تو اچھی زندگی گزر جائے گی. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں پتا چلا فالج ہو گیا ان کو, بی پی ہائی اتنا ہوا تھا کہ بےچارے اللہ معاف فرمائے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ کام تو ڈاکٹروں کا ہے نا, میرا کام تھوڑی ہے. جس طرح سے لوگوں کو, بلکہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ حکومت کا کام ہے. حکومت کون سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. تو اسی طرح بلڈ پریشر اور شوگر, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے. تو اگر 40 سال کے, وہاں تو میں نے 40 سال سے کم عمر کے پیشنٹ دیکھے ہیں, تو شوگر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو, بلڈ پریشر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو. یہ 2 بیماریوں پہ کنٹرول رکھو گے, یہ جو کروڑوں روپے لوگوں کا سرمایہ, ملک, ایک غریب ملک کا سرمایہ جو لوگوں کے علاج پہ لگ رہا ہے, یہ علاج سے بچ جائیں گے, سرمایہ بچ کے کسی اور کام میں لگ جائے گا. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ملک میں جو مالدار لوگوں کا جو سرمایہ ہے نا, بے کروڑوں نہیں اربوں روپے سرمایہ لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. وہ بیماریاں جن میں تھوڑی سی اگر وہ احتیاط کر لیتے تو وہ بیماریاں نہیں ہوتی, اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان بیماریوں میں ایک بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے, اس کو کنٹرول کرو. 40 سال کے بعد ٹیسٹ کروایا کرو, شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا لو, بلڈ پریشر بھی. ڈاکٹر اپنے جو کلینک ہے اس سے جا کے دیکھ لو کہ آڑا ترچھا تو نہیں ہو رہا. بی پی جب بڑھنا شروع ہو جائے بس پھر گیا, اس کو ایکسرسائز سے, ڈائٹ سے کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اگر ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو دوا کھانی پڑے گی ہر قیمت پہ. کچھ یوٹیوبر نے آ کے لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا ہے. ایک تو ہر وہ آدمی جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے, جی بی پی کی دوا نہیں کھانی چاہیے, بلڈ پریشر کی دوا کے یہ سائیڈ افیکٹ ہے, یہ فلانا. بھائی جان بلڈ پریشر کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بلڈ پریشر کی دوا سے بہت کم ہے. تو اگر بغیر دوا کے کسی کا بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے سبحان اللہ, لیکن نہیں ہو رہا تو کھانی پڑے گی دوا. وہ یہ نہیں دیکھو ہمارے باپ داداؤں نے کون سی دوائیں کھائی تھی, وہ باپ دادا والا دور گیا تو ان کو کون سی بیماریاں ہوتی تھیں جو اب ہمیں ہو رہی ہیں. تو میں جانتا ہوں 20-20 سال سے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں, فٹ فاٹ ہیں. تو بلڈ پریشر کی دوا اگر بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ کھانی پڑے گی آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہماری بات کو ہلکی نہ لیں. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں سے میرے بہت سلام دعا ہے اور بہت مشاہدے بھی ہیں لوگوں کے, بہت مشاہدے ہیں. تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ابے دوا نہیں کھانی چاہیے, نہیں آڑے ترشے ہو گئے, کسی کو برین ہیمریج ہوا, کسی کی بینائی چلی گئی, کسی کے گردے ڈیمیج ہو گئے, پھر وہ پریشان بیٹھے یار کاش کھا لیتے. اور یوٹیوب پہ جو آتے رہتے ہیں نا نئے نئے نمونے آئیں گے. ایک ابھی نمونہ آیا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں پتہ نہیں اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی پیناڈول میں.